میں ہوں محمد اسلام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کی دنیا۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کس قوم کے پاس ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے بارے میں کیا فرمایا، اور آج کل کے ماہر آثار قدیمہ کا تابوت سکینہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تابوت سکینہ کہاں ہے اور اس میں کون کون سی خاص چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھتے تھے۔ تابوت سکینہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور من و سلمہ شامل ہیں۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو اس صندوق کو عقد کر دیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں چین اور آرام و سکون حاصل ہوتا۔ وہ صندوق جتنا آگے بڑھاتے، آسمان سے فتح کی بشارت نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز خود آتی، الغر کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان میں سرکشی، ظلم و جبر کا دور عام ہوا تو ان کی بدعمالی کی نحوست کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ قوم املاک کا ایک لشکر چرارہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا، ان میں قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تخت و تار کیا، اور مشرکوں نے صندوق کو بھی اٹھا کر رستے میں نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوم املاک پر وبا مسلط کی، جس سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئی۔ اس وبا سے قوم املاک کے 5 شہر آن کی آن میں تباہ ہو کر ویران ہوئے، جس سے ان کو یہ بات ماننا پڑی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کا عذاب ہے، جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھلنے میں دیر بھی نہ لگی، سو انہوں نے صندوق سکینہ کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کیا۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک صندوق سکینہ نہ آئے تو ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ چونکہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ میں بھی اس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 بقرہ آیت نمبر 248۔ انجیل مقدس کے مطابق تابوت سکینہ کی لمبائی 4.25 فٹ، چوڑائی اور اونچائی 2.25 فٹ ہے۔ اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ جو ان سے کہیں کھو گیا ہے، جب تک وہ اس تابوت کو ڈھونڈ کر مسجد اقصی کی جگہ
ہیکل سلیمانی بنا کر اس میں یہ تابوت نہیں رکھ دیتے، ان کا مسیح کا نزول نہیں ہوگا۔ 2012 میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے یہودی سائنسدان کیمیکل یوز کر کے مسجد اقصی کی دیواروں کو کمزور کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھر گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اپنے مشن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آثار قدیمہ کے علم میں وہ دنیا کے کونے کونے میں تابوت سکینہ تلاش کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، یہ کیسے کھویا اور کس نے کھویا۔ خیر، اتنا کنفرم ہے کہ آخری دور میں جب امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کو احادیث مجاہد کل کے نام سے پکارتی ہے، احادیث کی روح سے امام مہدی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ خود اس کو یروشلم لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر کے یہودی یروشلم میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو خود کھولیں گے اور تمام یہودی تسلیم کر لیں گے کہ یہی اصلی تابوت سکینہ ہے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فجر کی اذان کے وقت ہوگا۔ پھر جنگ عظیم ہوگی، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تابوت سکینہ کے بارے میں ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے دی اجازت، والسلام۔